پورے امت کے اندر میری یہ درخواست، جہاں کہیں میرے یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب کے اندر، تو آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، اتنی بڑے بڑے علماء، اتنی پئی کا مفتیان کرام میرے دوستو آپ لوگوں کے سامنے دلائل پیش کر رہے ہیں، تو آپ ان کی دلائل کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں۔ چاروں امام اہل سنت والجماعت، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، جو بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے بھی نماز تراویح کو 20 رکعت کہہ دیے۔ تو میرے دوستوں اس اختلافات میں آپ اور ہمیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. جو لوگ 8 رکعت کہتے ہیں ان کی پاس کوئی دلائل نہیں ہے۔ ہمارے چاروں امام اہل سنت والجماعت، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، جو بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے بھی نماز تراویح کو 20 رکعت کہہ دیے۔ تو میرے دوستوں اس اختلافات میں آپ اور ہمیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ اس سے امت میں بڑی انتشار پیدا ہوتی ہے۔ اب لوگ 20 رکعت پڑھیں گے یا 8 رکعت پڑھیں گے، ایسے کرتے ہوئے تراویح کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی مولویوں میں بڑے اختلافات ہیں کہ میں 20 پڑھوں یا 8 پڑھوں۔ تو میرے دوستو یہ رمضان المبارک کی معنی جو 1 نیکی 70 نیکی کی برابر ہے، تو اس میں اختلافات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نے خود فرما دی ہے کہ بھائی تم لوگ تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، فرزگاری کو اختیار کرو۔ میرے دوستو جب فرزگاری کو اختیار کرنے والے کبھی بھی اس بات کو سوچیں گے نہیں کہ میں نماز تراویح 12 پڑھوں یا 8 پڑھوں یا 20 پڑھو۔ بھائی جتنا بھی پڑھ سکتے ہو اتنا ہی ثواب ہے، جتنا پڑھنا چاہتے ہو اتنا ہی ثواب ہے۔ جو لوگ 8 رکعت کہتے ہیں، کیا ان لوگوں کی دلوں کے اندر مغفرت کی سوچ نہیں؟ ان لوگوں کی دلوں کے اندر میرے دوستو 1 نیکی 70 نیکی نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کی دلوں کے اندر اس بات کی احساس نہیں ہے کہ ہم تقوی اور فرزگاری کو اختیار کروں، کہ ہم رمضان المبارک کے اندر نفلیں زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اور وہ غیر رمضان میں ہمارے لیے فرض کی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جائیں؟ تو ان کے اندر یہ سوچ نہیں ہے۔ تو اگر یہ سوچ ہے تو میرے دوستوں 8 رکعت اور 20 رکعت میں تو کوئی اختلافات ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کچھ سب کو یہ جستجو ہے اور سب کو یہ سوچ ہے کہ میں اللہ کی قرب حاصل کروں، اللہ کی خوشنودی حاصل کروں، اللہ کی رضامندی حاصل کروں۔ تو میرے دوستو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرما دی 20 رکعت نماز تراویح کو، تو پھر ہمیں ان سارے سوالات کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے۔ پورے امت کے اندر میری یہ درخواست، جہاں کہیں میرے یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب کے اندر، تو آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، اتنی بڑے بڑے علماء، اتنی پئی کا مفتیان کرام میرے دوستو آپ لوگوں کے سامنے دلائل پیش کر رہے ہیں، تو آپ ان کی دلائل کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ جو اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہے میرے دوستو، جیسے غیر مقلد حضرات ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ اب ان کی مثالیں ایسے ہیں کہ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو لہذا ان کے پیچھے آپ مت پڑیں، یہ 8 رکعت کے پیچھے۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جتنے بھی قرآن مجید تلاوت کر سکتے ہیں کرتے رہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اس کی بعد زیادہ سے زیادہ نفلیں ادا کرتے رہیں، اور 20 رکعت نماز تراویح کیوں نہ ہو۔ میرے دوستو رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر قرآن مجید پورا سننا، یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ سنت مؤکدہ ہے ایک امام کے پیچھے۔ اگر کسی نے اپنے سفر کی وجہ سے یا اور کہیں جانے کی وجہ سے وہ 8 دن میں یا 10 دن میں مکمل کرتے ہیں، لیکن تراویح کی نماز اس کی بعد بھی ان کے لیے سنت مؤکدہ ہے، وہ باقی دن بھی ایک امام کے پیچھے، کسی بھی امام کے پیچھے نمازی یہ تراویح مکمل کریں 29 تاریخ تک۔ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب میرے دوستوں قرآن مجید سننے کو تو یہ انکار نہیں کرتے ہیں، پورے قرآن مجید یہ بھی پڑھتے ہیں۔ آپ آئیے دیکھیں لیلۃ القدر کے متعلق میں نے سب سے پہلے جو آیات
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक मैंने कुरान मजीद लैलतुल क़द्र के अंदर ही नाजिल किया, यानी लैलतुल क़द्र में रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो लैलतुल क़द्र वाली रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया में ये कुरान नाजिल फरमाया। इसमें सबकी एक ही कौल है ना, नमाज फजर के अंदर सबकी एक कौल है, ज़ोहर के अंदर सबकी एक कौल है, असर में भी सबकी एक कौल है कि असर की नमाज 4 रकात, ज़ोहर की नमाज 4 रकात, फजर की नमाज 2 रकात, इसी तरह मगरिब की नमाज 3 रकात, इशा की नमाज 4 रकात। इसमें तो कोई इख्तलाफात नहीं है। अब मेरे दोस्तों, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर आप टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं। बाज़ मौलवियाँ ऐसे हैं कि भाई औला अफजल के ऊपर बहस शुरू कर देते हैं। जो 2 नंबर मौलवियाँ हैं कि औला अफजल, कि कौन सी औला अफजल है, कौन सी औला अफजल नहीं है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, इन सारी चीज़ों के ऊपर बहस मबास न छिड़कर सिर्फ एक ही तरफ अपने ध्यान को लगाकर, अपना ध्यान को एक तरफ करके एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लह की खुशनुदी हासिल करना, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि आप लोग कुल इन कुंतुम आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इन्हें फरमा दीजिए कि तुम लोग अल्लाह की कुर्ब हासिल करना चाहते हो, मारिफत रब्बानी हासिल करना चाहते हो, अदल इमरानी हासिल करना चाहते हो, और उर्फ का कुर्ब याज़दानी हासिल करना चाहते हो, अल्लाह की कुर्ब हासिल करना चाहते हो, तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर जब मेरी इत्तिबा करोगे, अल्लाह की मारिफत रब्बानी, कुर्बी याज़दानी, अदल इमरानी और अल्लाह की कुर्ब, ताल्लुक़ माल्ला यकीनन तुम्हें हासिल हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। तुम लोगों में से कामिल मुकम्मल ईमानदार कोई भी नहीं बन सकते जितना वक्त तुम्हारा औलाद फर्जंद माल और दौलत अपने पूरे मुताल्लिकीन से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह की रसूल के ऊपर ना हो। तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ये है मेरे दोस्तों कि अल्लाह के रसूल की सुन्नतों के ऊपर छिड़खानी शुरू कर देना, जबकि कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल की हदीस में ये बात है। और पूरे उम्मत मुस्लिमा जिनको अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, बिल इजमा यही फतवा है कि नमाज तरावी 20 रकात होती हैं, 8 रकात नहीं है मेरे दोस्तों। अब तुम 8 रकात तरावी को लेकर उसकी बाद 3 रकात वितीर को मिलाकर तुम 11 रकात बना देते हो, और तुम्हें अकली दलाइल भी कोई काम नहीं आ रहा है तुम्हारे लिए, और नकली दलाइल भी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। तो इतने बड़े बड़े उलामा जो तुम्हारे सामने हदीस पेश कर रहे हैं मेरे दोस्तों, अकली और नकली दलाइल तुम्हारे सामने पेश कर रहा है, फिर भी तुम्हारे समझ नहीं आती हैं। तो जो ना समझ लोग अपना ही मर्जी से मेरे दोस्तों, अपना ही मर्जी से जब कुआं से पानी पीने की कोशिश करेंगे तो कुआं के अंदर गिर जाएंगे। तो यही हाल इन लोगों की है। इतनी आसान नहीं है मेरे दोस्तों किसी कुआं से, उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए मेरे दोस्तों, डोल चाहिए, पानी उठाने का तरीकाकार कि भाई पानी कैसे उठाए जाते हैं, और जो उठाकर तुम्हें दे देते हैं मेरे दोस्तों वही पानी तुम पी सकते हो। बराह रास्त कुआं में छलांग लगा के तुम पानी पी नहीं सकते हो, वरना कुआं के अंदर गरक और डूब जाओगे, गरक हो जाओगे। तो यही बात ये गैर मुक़ल्लिदीन और या अहले हदीस हजरात ये है जो अपने आप को सल्फ़ी कहलाते हैं। और फिर ये लोग इस वक़्त में जब मदीने में ये बात पेश कर दी कि भाई हरमैन शरीफाइन में नमाज तरावी सिर्फ 8 रकात होंगी, ये बड़े खुश हैं, जबकि शुरू से लेकर आज तक नमाज तरावी 20 रकाती थे। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी 20 रकात मुकर्रर फरमाई, और चारों इमामों के नज़दीक भी नमाज तरावी 20 रकात है। मेरे दोस्तों ये हदीस के ज़रिए से ये साबित होते, चारों इमामों के ज़रिए से ये चारों इमामों ने इस बात के ऊपर मुत्तफ़क़ा तौर पर फतवा जारी फरमा दी है कि नमाज तरावी
20 رکعت ہے۔ جب ہمیں اللہ کی قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، تو میرے دوستو پھر ہم اس میں اختلافات کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو کیوں راستے سے سیدھے راستے بھٹکا کر دوست سے طرف لے جاتے ہیں؟ میرے دوستو جو اللہ والے بننا چاہتے ہیں کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کے بعد جب اس کی دلوں کے اندر اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہیں کہ بھائی میں نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھا، آج 20 رکعت گویا کہ غیر رمضانوں میں ہم نے فرض ادا کیا، اس کی دل کے اندر یہ سوچو۔ تو میرے دوستوں آپ لوگوں کو ایسے کو تلقین کرتے ہو کہ صرف آپ 8 رکعت پڑھ لو، تو ان لوگوں سے آپ کو فرض کرنا چاہیے کہ بھائی یہ لوگ اس قسم کے فتویں جاری کرتے کہ 8 رکعت تراویح ہے۔ میرے دوستوں آپ پورے بر صغیر کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی میرے دوستوں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ نماز تراویح میرے دوستوں کتنی رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے، یہ 8 رکعت کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے پورے امت سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ مت فرمائیں۔ کتنی بڑی بڑی علماء حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت منظور احمد میغل جیسے مناظر کی میرے دوستوں آپ فتوے کے دیکھو، ان کی حدیث شریف کی دلائل کو دیکھ لو، ان کی عقلی اور نقلی دلائل کو دیکھو۔ حضرت مفتی طارق مسعود جیسے متلاشی والے فتوے کے متلاشی علماء دیکھو میرے دوستوں کہ وہ بھی آپ کی سامنے یہی بات پیش کر رہے ہیں کہ بھائی نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبد الوحید قریشی صاحب نے اپنے عقلی دلیل کے ذریعے سے یہ سمجھانے کی بہترین انداز سے کوشش کی ہے کہ بھائی عقلی دلائل سے بھی یہ نماز تراویح 20 رکعت ہوتے ہیں، 8 رکعت نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں پورے امت مسلمہ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے پورے بر صغیر نہیں بلکہ پورے دنیا کے اندر جہاں کہیں ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اب نماز تراویح 20 رکعت ہی ادا کریں، کیونکہ ہمارے اصل مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، فرزگاری کو اختیار کرنا، اللہ کی قرب حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 20 رکعت تراویح ادا کرتے رہو میرے دوستوں، پھر اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔